أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. سورة البقرہ آیت نمبر 189. اللہ رب العزت ابواب البر 8واں نمبر یسألونک عن الأهلة آپ سے ہلال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یعنی چاند کے احوال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، مطلب قمری تاریخ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں اس کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں۔ فرمائے قل ہی مواقیت للناس، آپ فرمائے کہ چاند کا نکلنا اور غروب ہونا اور پھر نکلنا پھر غروب ہونا، یوں 28 دن تک آتے رہنا، چھوٹا اور بڑا ہونا۔ قل ہی مواقیت للناس، آپ فرما دیجئے کہ یہ شناختی اوقات کا آلہ ہے، والحج اور حج کی معلومات کا آلہ ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ صرف حج کی نہیں بلکہ حج کے علاوہ دیگر چیزوں کی بھی، لیکن ان سب کو مواقیت للناس کے اندر کیا اور حج کو خاص طور پر الگ سے بیان کیا، اس لیے کہ حج کا بیان آگے تفصیل سے آ رہا ہے۔ پھر حج کے اندر ایک رسم جاہلیت تھی کہ حج کے بعد جو لوگ واپس آتے تھے تو وہ لوگ گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ گھر کے دروازے کے پچھلے حصے سے داخل ہوتے تھے۔ یہ نشانی تھی کہ ہم گھر جو ہے وہ دیوار کود کر آئے ہیں، مطلب ہم ایک بڑا کام کر کے آئے ہیں تو ہم دروازے سے داخل نہیں ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ یہ اس میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں اس کی پشت کی طرف سے داخل ہو۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی تو یہ ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کرے، اصل نیکی ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آداب بھی سکھا دی کہ گھروں میں آیا کرو تو ان کے دروازوں سے آیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ابواب البر نمبر 9، جہاد کا حکم ہے اور تفصیل سے حکم دیا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، جہاد کا حکم ہے اور جہاد کا حکم کہ تم لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے جہاد کریں، جو تم سے لڑائی کریں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم حد سے مت تجاوز کرو، یعنی جہاد جنہوں نے تم پہ حملہ کیا ان سے جہاد کرو، ان سے جنگ کرو، ان کے بچوں کو اور عورتوں کو نہ قتل کرو، ان کے بوڑھوں کو نہ قتل کرو، یہ حکم دیا۔ عمرۃ القضاء کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص طور پہ حکم دیا گیا۔ بعض حضرات نے کہ یہ پہلی مرتبہ جہاد کا حکم ہے، لیکن ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وقتلوہم حیث ثقفتموہم، لہٰذا جب وہ تم سے جنگ کرنے آئیں تو ان کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ، واخرجوہم، اور ان کو نکال دو، من حیث اخرجوکم، جیسے انہوں نے تم کو نکالا ایسے تم ان کو فتنے کی جگہ سے نکال دو، اس لیے کہ والفتنة اشد من القتل، کہ فتنہ جو شرک کا فتنہ ہے وہ قتل کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، لہٰذا قتل کا فتنہ تم اٹھا لو، لیکن شرک کا فتنہ تم نہیں اٹھاؤ۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اگر وہ تم سے مسجد حرام میں آمنے سامنے ہو جائے تو مسجد حرام کے قریب یا مسجد حرام میں ان سے قتال نہ کرنا، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِي، یہاں تک کہ وہ تم سے قتال کرنے لگے تو پھر تم ان سے قتال کر سکتے ہو۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑنے پر آمادہ ہو جائے تو تم بھی لڑو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، ایسی جزا کافروں کو ہے۔ فَإِنْ انتهوا، اگر وہ باز آ جائیں جنگ کرنے سے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے، لہٰذا تم خود سے ان کو نہ مارو۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ شرک باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سارا کا سارا اللہ کا ہو جائے، اس وقت تک تم سے جنگ لڑو۔ یہ حرم شریف کے معاملات ہے۔ فَإِنْ انتهوا، اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تشدد نہیں ہے مگر ان لوگوں پر تشدد ہے جو کہ ظلم کرنے والے ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں۔ الشہر الحرام، پھر ابواب البر کے اندر شہر حرام کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ذکر کیا، یعنی پچھلا یسألونک عن الأہلہ، اور اس کے اندر اہلہ کی بات تھی، یعنی حرم کے محرم کے چاند کی بات تھی، یعنی پہلی رات کے چاند کی بات تھی، اور پہلی رات کا چاند جو ہے وہ ہر مہینے میں ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کو، اور جو پہلی رات کا چاند اور پھر معذرت محرم کا چاند اور پھر جہاد، ان دونوں کا اکٹھا ذکر کیا، اس لیے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کے مہینوں کے اندر جنگ کر لی تھی، ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ رجب کا مہینہ ہے یا پھر جمادی الاخری کا مہینہ ہے، تو الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ بعوض حرمت والے مہینے کے ہے، والحرمات قصاص، اور یہ حرمتیں تو عوض معاوضہ کی چیزیں ہیں، حرمتیں تو عوض معاوضہ کی چیزیں۔ اصل بات یہ ہے کہ
اشہر حرم میں جنگ کرنا منع تھا، لیکن انہوں نے اشہر حرم میں جنگ کی تھی، اور پھر جب جو کوئی جنایت ہو جاتی ہے تو پھر اس کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ تو ان صحابی سے کچھ اس نوعیت کی جنایت ہوئی تو پھر اس کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا۔ فمن اعتدى علیکم، جو تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ، تو تم بھی اس پر زیادتی کرو، لیکن بمثل اتنی ہی ما اعتدى علیکم، جس نے تم پر زیادتی کی ہے اتنی ہی زیادتی تم ان پر کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم بدو بن کے بیٹھ جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس میں تفصیلات ہیں لیکن ہم یہاں پہ تفصیلات پڑھ نہیں رہے، لہٰذا کسی کو تفصیلات معلوم کرنی ہو تو الگ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اب باب البر نمبر 10، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور انفاق، ہاں، اور اس کی جو تفصیلات ہے آیت نمبر 94 کی، ہماری جو تفصیلی تفسیر ہے اس کے اندر آپ سن سکتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب باب البر نمبر 10 ہے، لیکن یہاں پر اجمالی ہے، تفصیلی آگے ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا پہلی مرتبہ ذکر ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے ہاتھوں کو تباہی میں نہ ڈالو، یعنی خودکشی نہ کرو، یا پھر کوئی ایسا کام نہ کرو کہ اب تم مال بچاتے رہو اور مال بچا بچا کے تم رکھ رہے ہو، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ وَأَحْسِنُوا، اور خلوص سے کام کیا کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے مخلصین کے ساتھ ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، باب البر نمبر 11، باب البر نمبر 11 کے اندر حج اور عمرے کے احکامات کا ذکر ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا کہ پورا کرو حج اور عمرے کو خاص اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی میسر ہو وہ قربانی دے دو، اور وہ قربانی ادا کر دو، لیکن جب تک وہ جانور ذبح نہ ہو جائے اس وقت تک تم احرام سے باہر نہیں آؤ گے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، کہ تم اپنے سروں کو نہ مڈاؤ یہاں تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے تک پہنچ جائے، یعنی پہلے دم دے اور دم دینے کے بعد پھر اپنا احرام اتارے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے موقع پر ایسا کیا کہ پہلے آپ نے جانور کو ذبح کیا، جانور کو ہدی کے لیے بھیج دیا، اور جب جانور ذبح ہوا تو پھر اپنا سر مڑایا۔ فمن کان منکم مریضا، تم میں سے جو شخص بیمار ہو، او به اذن، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، اب وہ اتنا انتظار نہیں کر سکتا، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو پھر وہ فدیہ دے دے، روزے کا یا صدقے کا یا قربانی کا، ٹھیک، اور فدیۃ من صیام، یا 3 روزے رکھے، فدیۃ من صیام 3 روزے رکھے، او صدقۃ، یا صدقہ دے 6 مسکینوں کا کھانا کھلائے، او نسک، یا پھر قربانی کرے۔ فیضا امن تم، یہ کرنے کے فوراً بعد سر منڈا لے۔ فیضا امن تم، یا سر منڈا لیا اس نے جوؤں کی وجہ سے، تو پھر بعد میں قربانی دے دے، یعنی دم دے دے۔ فیضا امن تم، اور جب تم امن میں آ جاؤ، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو جو شخص عمرے کو حج کے ساتھ ملائے، تو فمستیسر من الہدی، تو اس کے ذمہ قربانی ہوگی، یعنی حج اور عمرہ اکٹھا ملا کے کرے گا تو اس کے ذمہ قربانی ہوگی، یعنی حج اور عمرہ ایک ہی سفر میں کرے گا۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، کہ عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر فائدہ اٹھائے تو اس کے ذمہ لازم ہے قربانی۔ قران بھی مراد ہے، تمتع بھی مراد ہے۔ فمن لم یجد، اور کسی کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں، فصیام ثلاثۃ ایام، یا قربانی ہی کی گنجائش نہیں ہے، یا قربانی کا جانور نہیں ہے، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو پھر حج میں 3 دن روزے رکھے، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے حج کے بعد رکھے گا، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے پورے ہوئے۔ ذلک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے، حکم اس شخص کے لیے کہ جو حاضر المسجد الحرام نہ ہو، یعنی مسجد حرام کے قرب میں نہ رہے، یعنی آفاقی ہو مسجد حرام، یعنی حدود حرم کا رہنے والا نہ ہو، حدود حرم کا رہنا، غیر آفاقی نہ ہو بلکہ آفاقی ہو، یعنی میقات سے باہر سے رہنے والا ہو۔ جو شخص جدہ میں ہے وہ ظاہر بات ہے وہ یہ نہیں کر سکتا، وہ کرے گا تو حج افراد کرے گا۔ جو جدہ کے باہر سے آ رہا ہے، پاکستان سے آ رہا ہے، وہ حج افراد کا، وہ حج تمتع بھی کر سکتا ہے، قران بھی کر سکتا ہے، افراد بھی کر سکتا ہے، مگر یہاں کے لوگ صرف افراد ہی کر سکتے ہیں، تمتع اور قران نہیں کر سکتے۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وعلموا ان اللہ شدید العقاب، ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، حج کا وقت چند مہینے ہیں جو کہ معلوم ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، جو شخص مقرر کر لے ان میں اپنے اوپر حج کو، تو فلا رفث، تو وہ فحش بات نہ کرے، جائز نہیں اس کے لیے فحش بات، ولا فسوق، کا کوئی گناہ نہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ جھگڑا کرے حج کے زمانے میں۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ،
اور جو کرو تم نیکی میں سے تو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو، وتزودوا اپنے ساتھ سامان لے لو، فإن خیر الزاد التقوی، اور بہترین زاد رات التقوی ہے، واتقون یا اولی الالباب، اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور نہیں ہے تم پر گناہ اس بارے میں کہ تم تلاش کرو اپنے رب کے پاس فضل، یعنی حج کے دنوں میں تم تجارت کر سکتے ہو، ہاں یہ دوران احرام تم تجارت کر سکتے ہو، فإذا افضتم من عرفات، جب تم عرفات سے واپس آؤ یعنی مزدلفہ میں آؤ تو فذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کرو، عند المشعر الحرام، جبل مزدلفہ کے پاس مشعر حرام یا جبل مزدلفہ تھا، آج مسجد وہاں پہ بنی ہوئی ہے، وذکروہ کما ہداکم، اور اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے تمہیں ہدایت دی گئی ہے، یعنی ذکر اللہ کرو، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، کہ اس سے پہلے تم ناواقف تھے، یعنی وہاں پہ مغرب عشاء اکٹھی پڑھو، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، افاظہ کرنا یعنی واپس آنا، پھر اسی جگہ پہ واپس آؤ جہاں سے واپس ہوتے ہیں اور لوگ، واستغفروا اللہ، تو اللہ سے بخشش مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، فاذا قضیتم مناسککم، اور جب تم اپنے حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو، فذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، کا ذکرکم آباءکم، جیسے تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، اہل کفر اہل قریش جو ہے وہاں پر اپنے آبا و اجداد کے قصے سنایا کرتے تھے، یہاں حکم میں تم اللہ کا ذکر کرو، او اشد ذکرا، یا ان سے بھی بڑھ کر، فمن الناس، لوگوں میں سے کچھ ایسے میں یقولو جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں سب کچھ دنیا میں دے دے، وما لهم فی الآخرۃ من خلاق، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، لیکن ان حجاج میں سے کچھ ایسے بھی ہیں یعنی مسلمان، ومنہم من یقول، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے، اولئک لهم نصیب مما کسبوا، یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے ثواب کا بڑا حصہ ہے ان کی کمائی کے سبب، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ان گنتی کے دنوں میں یعنی حج کے 5 دنوں کے اندر، یعنی بعد کے جو دن 3 ہے، خاص طور پہ 2 یا 3 دن ہے، تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، فی ایام معدودات، ان گنتی کے دنوں میں، فمن تعجل فی یومین، جو 2 دن ہی میں گزر جائے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، ومن تأخر، جو 1 دن اور رک جائے یعنی 13 ذی الحج کو بھی رک جائے، فلا اسم علیہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں اور کوئی الگ سے معاملہ بھی نہیں، لمن اتقا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم سب اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے، حج کا بیان مکمل ہوا۔